گئی ہے، اور جہاں باقی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں وہاں ادویات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی، اور چور بازاری، جعلی ادویات بنانا، یہ بھی اب چیزیں منظر عام پر آ رہی ہے۔ اور وزارت صحت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ مارکیٹ میں جعلی دوائیاں بک رہی ہیں، اور جعلی کمپنیاں جو ہیں وہ انسانی زندگیوں سے ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور جو زیادہ قیمت ہے وہ بھی لوگوں سے وصول کی جا رہی ہے۔ اور کیا ہم ایز اے معاشرہ، ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ آخر کار کہیں تو سوچنا ہوگا، اور کہیں تو اس چیز کو سٹاپ کرنا ہوگا کہ بے ایمانی کو چھوڑنا ہوگا، دھوکہ دہی، فراڈ اور سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، اور کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا کہ بس اس سے آگے یہ مزید چیزیں نہیں چل سکتی۔ یہ ان ساری چیزوں کو روکنا ظاہر ہے حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، جو ادارے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، جو ان کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں بعض جگہوں پہ، خاص کر پنڈی کی، اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر جو جعلی ادویات فروخت ہونے کا انکشاف ہوا ہے، اب جب یہ وزارت صحت کے علم میں لایا گیا، گزشتہ دن وزیر صحت قادر پٹیل کی پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ وزیر صحت ہے، مارکیٹ میں جعلی دوائیاں اور مہنگی ادویات فروخت ہو رہی ہے، تو اس پہ آپ نے اب تک کیا کارروائی کی ہے؟ تو اس میں پاکستان میں جس طرح ڈرگ مافیا کا راج ہے اور اپنی من مانی سے، اپنی مرضی سے قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں انسانی ادویات کے، اور انسانی زندگیوں کے ساتھ جو کھیلنا شروع ہوا ہے، اور غیر معیاری ان رجسٹرڈ جو ادویات ہیں ان کی فروخت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور اس حوالے سے وزارت صحت نے نیشنل ٹاسک فورس کو جعلی اور ان رجسٹرڈ ادویات کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت کی تھی، اور نیشنل ٹاسک فورس کے تحت پشاور ڈرگ کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عباس خانے اور ضلعی انتظامیہ کی زیر قیادت کارخانوں بازار پشاور میں بڑی کارروائی کی۔ اس دوران 3.5 کروڑ مالیت کی غیر رجسٹرڈ ادویات برآمد کی گئی۔ غیر رجسٹرڈ ادویات کی فروخت مہر کر دیا گیا۔ ڈریپ کی تشکیل کردہ خصوصی ٹیموں نے اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں مختلف میڈیکل سٹور اور فارمیسیز پر چھاپے مارے۔ ترجمان وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسلام آباد میں ڈریپ کی ٹیم دیگر افیسرز نے لیترار روڈ پر موجود میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز پر کارروائیوں میں حصہ لیا۔ ادویات کے نمونے حاصل کرنے کے علاوہ اسٹاک کی سرِ بمہر کر دیا گیا۔ لاہور کے فیڈرل ڈرگ انسپکٹر نے ایک امپورٹ اسٹیبلشمنٹ پر چھاپہ مارا۔ زندگی بچانے والی دوا 20% کی مجوزہ قیمت سے زائد قیمت پر فروخت پر ڈرگ ایکٹ کے تحت کارروائی کی گئی۔ اور اس حوالے سے جو بیان جاری ہوا ہے وزارت صحت نے، اس وقت وزیر صحت نے انہوں نے کہا کہ عوام کو معیاری اور کوالٹی کی ادویات فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ملک بھر میں جعلی، ان رجسٹرڈ اور غیر معیاری ادویات کی روک تھام کے لیے نیشنل ٹاسک فورس ملک بھر میں چھاپے مارے گی، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے گی۔ تو یہ وزارت صحت کے علم میں لایا گیا کہ انسانی زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں، ایک تو وہ جعلی کمپنیوں کی فروخت ہو رہی ہیں، جعلی دوائیاں فروخت ہو رہی ہیں، اور دوسرا جو بخار اور دیگر امراض کے لیے جو ادویات ہیں وہ مہنگی فروخت ہو رہی ہے، جس کے بعد وزارت صحت نے جو ڈرگ کنٹرول ڈریپ ہے اس کے تحت ایک کمیٹی خصوصی تشکیل دی، اور جس کے بعد اب چھاپے جاری ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ مزید حکومت اس کو روک تھام کر پاتی ہے، یا بس صرف دکھاوے کے ایک دو جو ہے ریڈ کرتے ہیں اور میڈیکل سٹورز کو چالان کر کے تالے لگا کے، تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ وزارت صحت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ عوام کو سستی ادویات کی فراہمی میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، اور جعلی ادویات کی روک تھام میں وہ کتنی حد تک